إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما منذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أناقهم غلالا فهي إلى الأسحار فهم مطمعون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتبع ما أخذنا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثلاث فقالوا إنا لك مرسلون قالوا ما أنتم إلا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا لكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا تارك معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من أسفلكم أجرا ومهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه إلهة أن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون إذا كنت الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنا لما يجرون لنحذرون وآية لهم الأرض وما يكبروا أهلنا وأخرجنا منها حبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب فجرنا فيها من العيون ليأكلون ثمره وأمدتهم إليهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم من حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا كيف ولا منقذون إلا رحمة منا ومتاع إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن تنتعوا من لا يشاء الله وتدعه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يسلمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى إليهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلمون قالوا يا لنا من بأسنا مما خذنا هذا ما وعده الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميعا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وما وزادهم بذلك عليك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وأنا تزهر اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم إنما تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن عبدوني هذا صراط مستقيم
تعرضون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط قالوا إلى مكانتهم فما من يعملهم لنخسره في الخلق أفلا يعقلون وما علمنه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر القرآن المبين لينذر من كان حيا ويحكى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما أمضيت وأتينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يعقلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله إلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يلزمك قال لهم إنا نعلم ما يسرعون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أفليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر لا يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على سيدنا موسى رزبي بن سيد سجاد عليه الذي ممكن मैं उसका ज़ियारत करना पड़ा वहाँ से आतिफ वहाँ से ज़ियारत صلوات محمد علیہ محمد مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جبی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیغمبر، سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیغمبر،
غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علم بردار آخر بھائی تابازو برابر علم بردار آخر بھائی تابازو برابر لبے دریا لمبردار بھی کام آ گیا بسب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر بسب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر کا مجھے مطلوب ہوگا جب ان نے بوترا بروے زمین گرا بے دست ہو کے خاک پاؤں میں جمی گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شے کہیں گرا چلائے فاطمہ کہ میرا ناز نہیں گرا چلائے فاطمہ کہ میرا ناز نہیں گرا کٹتا ہے کوئی دم سر اس نوجوان کا مٹتا ہے اپنا شان علی کے نشان کا مٹتا ہے اپنا شان علی کے نشان کا سنتے ہی اس صدا کے شہنشاہ بربر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھام لیا بازوے پسر چلاتے تھے قولی اکبر چلے کدھر چلاتے تھے قولی اکبر چلے کدھر مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا تو جلد مجھے میرے بھائی سے بیٹا ملا تو جلد مجھے میرے بھائی سے گھر اجڑ گیا میرا گھروا مصیبتا گھر اجڑ گیا میرا گھروا مصیبتا سیدھی نہ ہو گیا میں کمانا کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبتا کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبتا فرصت تو نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو اکبر قریب لا جو لائے حسین کو عباس جہاں بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اڑا کے دکھائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اڑا کے دکھائے حسین کو دو گوہے غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کی شے ابرار گر پڑے پہلو میں لاش کی شے ابرار گر پڑے بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فگار بچوں سے کہہ رہی ہے با چشم اشک بار ایک لحظہ اور صبر کرو تم پا میں نثار دیکھو کہ جا بلب ہے میرا بھائی شیر خان دیکھو کہ جا بلب ہے میرا بھائی شیر خان پیاسی ہوں میں بھی اور 3 رات سے اب پانی لاتے ہوئے مفرات سے اب پانی لاتے ہوئے مفرات سے ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت امام ان میں سے کہ ہے تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام جزا پڑاؤ قبر کا بھی ہو وہی مقام جزا پڑاؤ قبر کا بھی ہو وہی مقام سر کے
مسکن ترائی میں درگشیر کا مسکن ترائی میں درگشیر کا دوسری عرض ہے اے شاہ خون شہزادیاں محل سے نہ نکلے کشادہ منہ دیکھے نا کے بالی سکینہ میرا لہو اور ایک مرتے مرتے یہ دل کی آرزو اور ایک مرتے مرتے یہ دل کی آرزو آئے لحد میں بوئے امام زمان مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے یہ کہہ کے ڈال دی تنے پر نور پربا فرمایا اب تو شاد ہوئے تم پہ میں فدا کہ خلت اخیر ہے اے میرے دل ربا اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر بانی جفا اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر بانی جفا چھن جائے گی ردائیں بھی اس ازدحام میں سر ننگے پہ نکلیں گے بلوایا میں سر ننگے پہ نکلیں گے بلوایا میں یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مزاج سے خون کے خطرے ادھر ادھر اس یاد سے حسین پر کی آخری نظر اس یاد سے حسین پر کی آخری نظر من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سلامی جا گزا ہے رنجو غم خاصا نداور کا خلق ستین کا حیدر کا پیغمبر کا سلامی جا گزا ہے علی کی تیغ کے دم سے ہوا ہر مارے کا فیصل ہر کا بدر کا صفین کا خندق کا خیبر کا حد کا بدر کا صفین کا خندق کا خیبر کا یہ پانچوں سورہ دل پن جتن کی شان میں آئے خمر کا شمس کا رحمان کا مریم کا کوثر کا رحمان کا مریم کا کوثر کا غلام پنجتن کو ڈر نہیں ان پانچ چیزوں کا اجل کا جاگنے کا صبر کا برزخ کا محشر کا اجل کا جاگنے کا خبر کا برزخ کا محشر کا ہمارے واسطے شان گوارا کر لیا مٹنا حرم کا آبرو کا جان کا اولاد کا گھر کا حرم کا آبرو کا جان کا اولاد کا گھر کا سکینہ گئی یہ پانچ دا اس باغ عالم سے تماچوں کا رسن کا باپ کا سفے کا گوہر کا تماچوں کا رسن کا
سکینہ جواب دو جانے نبی و فاطمہ زہرا جواب دو کیوں سو رہے ہو خاک پر تنہا جواب دو آئے ہو تم کو ڈھونڈنے جا جواب آئے ہو تم کو ڈھونڈنے جا جواب دو مرتی ہو غم سے میرے مسیحا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب جواب دو میرے بابا جواب دو زخمی ہوئے ہیں کان میرے چھن گئے گوہر کس سے کہوں کہ زخموں میں ہے درد بیشتر فریاد تم سے کرنے میں آئی ہوں اے پدر ہے قابل ملاحظہ حالسار ہے قابل ملاحظہ حالسار بازار دیکھو یہ خون بھرا ہوا کرتا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب جواب دو میرے بابا جواب دو روتے تھے آپ میں جو کبھی کرتی تھی فغان گودی میں لے کے پیار سے کرتے تھے یوں بیان قربان تیرے آنکھوں کے آنسو نہ کر رواں اب میرا رونا اور غم کا لگا اب میرا رونا اور غم کا لگا بجا ارے کیوں آپ کو ہوا ہے گوارا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب جواب دو میرے بابا جواب دو قیدی بنا کے شام کو لے جاتے ہیں ہمیں پرسان نہیں ہے کوئی کہ کچھ اس سے ہم کہیں فریاد غمزدوں کی نہ حضرت بھی گر سنے کب تک ان آفتوں میں رہے کیا کب تک ان آفتوں میں رہے کیا کرے کیا کہہ رہی ہوں سید والا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب جواب دو میرے بابا جواب دو ہوتی ہے دادی جان کی آواز یا سنو کس درد سے پکارتی ہے بابا جا سنو کرتی ہے کیسے رنجو علم کے بیاں سنو کیا سو رہے ہو بنت نبی کی فقار سو رہے ہو بنت نبی کی فقار سنو کس منتوں سے کہتی ہے زہرا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب جانے فاطمہ پیمبر اٹھو
خواہر اٹھو اٹھو چلا رہی ہے آپ کی دختر اٹھو رہی ہے آپ کی دختر اٹھو رہی ہے آپ کی دختر اٹھو اٹھو کیا سو رہے ہو بیٹی کے شیدا جواب دو بابا جواب بابا جواب دو میرے بابا جواب دو اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک بیمار سے مجھے رہی سب گھر چھوٹا باپ ماں چھوٹے بہن چھوٹی برادر باپ ماں چھوٹے بہن چھوٹی برادر چھوٹا سے ہے مجھے رہی ابا سے بلاور چھوٹا پڑ گیا مجھے برادر سے برادر پڑ گیا غل کے برادر سے برادر چھوٹا بول شم سن ہوگا کوئی آواز خبردار کی چھٹی سے چھٹا خبردار کی چھٹی سے چھٹا گئے چھوٹا جب فاطمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پا قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت بنا کا خاک اڑے کیا یہ تھا بار کا اتنے رفیق نہ وہ نور عین تھے دو بہنیں رونے والی تھی یار ایک حسین دو بہنیں رونے والی تھی یار ایک حسین گاسو لاشیں پسر جا پڑی نظر چلائے دل کو تھام کے سلطان بیروبر سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے پدا بولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے آؤ نماز عصر پڑھو ساتھ بار آؤ نماز عصر پڑھو ساتھ بار چلایا فوج کو پسر ساد نہ بیکار لو گھیر لو حسین کو سو مل کے ایک بار پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالہ دار دو گول باندھے ہاتھ مالا کا سزا تیر افغانوں میں تیغوں میں بالوں میں گر گئے بے کس حسین مرچیوں والوں میں گر گئے بے کس حسین
مرچیوں والوں میں گر گئے فضان جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر ہائے ہائے میرے خزاد کا کٹا ہے تن سے سر بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجادے ناگر خیمے سے نکلی بی بی بچوں کو چھوڑ کر لیتا عرش حضرت زینب کے بین سے گر گر کے لوٹی تھی کہ میلو سے گر کے لوٹی تھی کہ میلو سے لاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح دریا کی درختوں کا تارا یہ کس طرح دریا کی درختوں کا تارا یہ کس طرح سونے کی جاؤ سے یہ کس طرح راستہ دے اے زمین کے فلک کی ستائی ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں شے کے کرا نیکی جو آنے لگی صدا دوڑی ادھر نبی کی نواسی برہ نہ پا دیکھا بہن نے کٹے ہوئے بھائی کا گلا دیکھا بہن نے کٹے ہوئے بھائی کا گلا دیکھا بہن نے کٹے ہوئے بھائی کا گلا الله سلطان سلطان كاسي فطر سيد من كل ذنب الجسع الذي يسير الجسع صلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة العالمين أبي القاسم الطاهرين المعصومين المظلومين لا صيب على البارك الولي سيد القصيد إمام المسجدات المسجدين مدر الأجائب وزر الغرائب الله ظالم غالب الغافل
مطلوب كل طالب إمام المشايخ والمعارف مولانا مولانا الصقلاني الأصغر المؤمنين قريب أبي أما بعد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استقيموا صلوا الصلاة إن الله مع الصابرين اپنے کتاب مسلمان میں اپنے کلام بلاغت النظام میں صاحبان ایمان سے خاطب فرماتا ہے کہ صاحبان ایمان تم پر کوئی تازہ مصیبت ہو غم ہو آنا ہو کسی پریشانی میں جاؤ تو ایسے موقع پر تم سہارا لو صبر کرو سہارا جب سہارا لو اس نتیجہ یہ ہے ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ یہ صبر اور شکر صاحبان ایمان کے لیے ہی ہے کا خاصہ ہے اور یہ آیت مبارکہ آپ حضرات کے لیے کوئی نئی آیت نہیں ہے ہمیشہ آپ کی پیش نظر رہتی ہے آپ کے گھروں میں محفوظ ہے یہ آیت صاحب بڑا سہارا ہوتا ہے اور موقع کے لیے اور مدد کے لیے یہ آیت ہمارے لیے مشہور راضی ہے اور وسیع سہارا بھی ہے یہ پہچان ایمان کی پہچان اس لیے کہ گھبراتے وہ ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو جس کا سہارا ایمان کے ذریعے سے علی کا دامن بھی ہے اس کا انتخاب بھی اسی لیے یہاں پر صبر صلاح سے دوسرے معنی دیے گئے ہیں صبر سے حضور اکرم ہے اور صلاح سے مولا کائنات صبر کا راستہ کیسے ملے گا جب تک کہ کتابوں کا انہیں کے راستے سے صبر کی منزل طے کرتا ہے ایمان کی منزل طے کرتا ہے ایمان کا جزا ہے تو بہرحال یہ ظاہر ہے کہ عزیز ہونا ہے سب کے لیے ایک عظیم شخصیت ہمارے درمیان میں ہے عادل عزیز بات وہ جبھی بدلنا ہم کو بڑے دربار سے آپ کو جو چھہتر جانتے ہیں کئی خوبیوں کے مالک تھے ہر ایک سے پیشہ کروا ہے ایسے بزرگ ایسے ہستیاں بہت کم ہیں اور کم رہ گئی رہنے کے آگے نظر کے کوئی اس توفیق کو انسان ملے تو پھر ہر مجلس اور محفل کی رونق بھی ساتھ ہمیشہ ہر منزل میں ہر مجلس کو دیکھیے ہر محفل میں دیکھیے رونق بنے گی مجلس کے باوجود اس طریقے سے یہ ایمان ہے ایمان کی محبت لے کے آتی ہے علی کی محبت کھینچ کر آتی ہے حسین کا غم لے کے آتا ہے یہ سب سے بڑی قوت ہے انسان ضعیف ہوتا ہے لیکن حقیقی طور میں وہ ضعیف نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح بھی جوان ہے اس کا ارادہ بھی جوان ہے اس کا ایمان بھی جوان ہے ابھی میں ظاہر سے ظاہری طور پر تو نہیں لیکن ان کی جوانی کا مقابلہ رکھنے لگا اس طریقے سے جوانی ظاہر میں ایمان کو ایمان کتنا قوی ہے اور ایمان ظاہر ہوتا ہے چہرے سے چہرے کی رونق بتاتی ہے کتنے سارے عمل بتاتا ہے یہ خوبیاں ہی انسان کے لیے کیا دنیا سے لے جاتا ہے یہی ایمان کا بنے گا یہی محبت کا بنے گا اسی لیے دیکھیے دنیا ہے سب اسباب ہے جہاں تک اس سے امکان انسان کسی کی مدد کرتا ہے مگر ایسی منزلیں آتی ہے جہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے
صبر ہوتا ہے. مگر یہ یاد رکھیے کہ جہاں فساد مقبول ہوتا ہے وہاں مولا کی محبت کام آتی ہے, حسین ہم کام آتا ہے. ظاہری طور پر انسان کے پتہ مسائل کے لیے کہ وجیفے کے پاس چلے, جتنا ایمان خبی ہوتا ہے, جتنی علی کی محبت ہوتی ہے, اتنا وہ پاکیزہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کی روح بھی پاکیزہ ہوتی ہے, اس کا جسم بھی پاکیزہ ہوتا ہے. جو ہوتا ہے تو دیکھیے ہم کیا طہارت تھے. اور ہے دیکھیے آپ روایت ماشاء اللہ سے کہ خبر کی جو منزلیں ہوتی ہیں وہ کاروبار نہیں ہوتا ہو جانے کے بعد کے بعد اور اس کا کاروبار نہ ہوتا ہے. یہ بات ہے کہ جو مولا جس سے نہیں چاہتے نہیں پسند کرتے زبردستی کو جوان میں لا کے رکھ دیا گیا ہے, دفنا دیا گیا ہے, تو وہاں سے منتقل کیا جاتا ہے. مولا کے حکم سے وہ قریب ہو جاتا ہے. صاحب کا شعر تھا, ایک دوسرا یاد ہے مجھے, لاج دریا میں ہوئے آ کے تربت میں روح مومن کی کربلا ہے, لیکن جسد بھی چلا جاتا ہے. سب آپ کے بات تو شرط ہے کہ محبت سے بڑی پاکیزگی وہی. طہارت کہاں تک کر سکتا ہے, کیا ہے طہارت؟ دوسرا نا علی کی محبت طہارت. طہارت تو وہاں سے ملتی ہے, پاکیزگی وہاں سے ملتی ہے. دنیا کا طہارت وہاں سے ملتی ہے. تو اسے انسان تعصب نہ ہو, حالات کی بنا پہ اس طریقے سے ترقی ہوگی. ظاہر ہے کہ تو قربان کے دوستوں میں دیکھ کر دوسرا یہ دیکھیے کہ ہم وہ نہیں دیکھتے جو وہ دیکھتے. ان کی محبت سی کیسے کیسے اخبار آئے ہوئے. میں تو ہمت سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا اس پرشن دیا پانی آیا ہو, تعجب نہیں ہے, غلام علی ہے, مولا کا چاہنے والا ہے. سلام سے ایمان کہا ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ وہاں اور وہ بھی جاتا ہے, اس موقع پر جو محبت کی وجہ سے ہمارے جو سہارات بڑی چیز ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں لیکن صبر کا دامن شکوا نہیں, گلا نہیں کہ یہ کیا ہو گیا, ایسے کیا ہو گیا, ایسا کیا تھا, ویسا کیا تھا. کیا آزمائش ہے. ابھی صاحب بات کرتے ہیں, آزمائش مومن کی ہوتی ہے. صاحب ایمان سے ہی امتحان ہوتا ہے, انہیں کا امتحان ہوتا ہے. کہ واقعی مومن ہو تو ہفتے میں ایک نہ ایک دن اس کو کسی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے, دل مقوم ہو جاتا ہے, کوئی ہو جاتا ہے جس سے وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے. یہ مومن کی پہچان یہ ہوتا ہے آزمائش. تو ہمارے لیے زیادہ خوشی نہیں ہے, ہم زیادہ ہم سے گھبرانا نہیں ہے, چیزوں سے ترک ہونے سے گھبرانا نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ آزمائش ہوتی ہے. اسی لیے دو چیزیں جو خلاصہ ہے, سب کا خلاصہ ہے, ایمان کا خلاصہ یہ کہ ایک صبر ہے, شکر. صبر کیا ہے, شکر کیا ہے؟ جو چیزیں نعمتیں مل رہی ہیں اس پر شکر ہے کہ نہیں. جو چیزیں نہیں ملتی ہے مل کے طرف ہو جائے اس پر صبر ہے. اسی سے آزمائش تو ملنے پر شکر لازم ہے, نعمت پر شکریہ ہے, ہر مندر پر شکریہ ہے. ہمیشہ ذکر الہی کرتے رہتے ہیں, اس کی نعمتوں کو یاد کرتے چلتے ہیں. اس لیے سیرت معصومین بھی ہے. امام ضرور اللہ علیہ السلام ہر نعمت کو سجدہ ہے, ہر منزل کو سجدہ ہے, مسائل کے حالات بہتر سجدہ ہے, اگر حالات بہتر تو بھی سجدہ ہے,
ہمیشہ سجدے کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ساجدین ہے۔ سجدے کھاتی ہے ہر نعمت پہ انسان جو نعمتیں ملتی ہیں اس قدر نہیں کرتا انسان، تو نہیں ملتی اس قدر اسی طرح پیچھے جاتا ہے۔ کیا نہیں ملا انسان، آپ دیکھیے دنیا کی مادی چیزوں کو چھوڑی، ہمیں کیا نہیں ملا، سر یہ کہ کیا کم ہے ولایت مولا کائنات کی نعمت، کیا ہمیں حسین کی نعمت سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے؟ یہ دو نعمتیں جب ہیں تو انسان کو کیا فکر ہے، کیا رنجیدگی ہے، کیا مایوسی ہے۔ کچھ ملے نہ ملے یہ دولت رہے، اس کی فکر ہوئی ہے سلامت رہے تو بس ہے۔ دنیا کی نعمتیں آنی اور فانی ہے، یہ نعمتیں باقی ہیں، دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اور ویسے تو کیا ہے، ہم جو محبت کرتے ہیں کسی کام آنے کے لیے نہیں، ہماری محبت مبسط کرو غرضی نہیں ہے۔ اتنے حضرات بیٹھے ہوئے کہ مولا ہماری مدد کرتے ہیں، مشکل کشائی کریں گے، نہیں وہاں سے لے کے آئے، یہ محبت یہاں کی نہیں ہے، عالم انصاف سے لے کے آئے، وہاں ہے جو وہاں اب سلامتی ہمارے ہاتھ میں، دنیا میں آپ سلامت رہے، نعمت تو لے کے آئے ویسے ہی لے کے جائیں، نعمت تو ویسے ہی سجا کے لے کے چلے جائیں۔ اس لیے اشارہ دیا مولا نے کہ ضرورت لگی مولا کائنات آکے مقتدر کو اٹھا کے سر پہ اتار کر اپنی سر کہا تو کیا کہتے اللہ ہے صبر اللہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب، کیا بولے مولا تو کامیابی ہے، اعلان ہے کہ اللہ نے جو میری زندگی دی ہے اس میں خیانت نہیں، دنیا کی ہدایت سے خیانت نہیں کی ہے، سزا کے ہدایت، اور جو میرے راستے پہ آئے گا کامیابی اسی کے لیے، کامیابی کا راستہ علی ہے، یہ ہے۔ اسی لیے کہا کامیاب دنیا میں مت ڈھونڈو، یہ ملا تو کامیاب، وہ ملا تو کامیاب، یہ حاصل ہو جائے تو کامیاب، نہیں، یہ دیکھو کہ محبت میں جدا ہونے کی نہیں ہو رہی ہے، علی کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، حسین کے غم کی جوش ہے کہ نہیں ہے، یہ چیزیں، یہی چیزیں ہیں آنے والی کا زندگی میں جا کری حیدر سفر بہنگات آتے ہی حب حیدر کی سرحد پر مل گئی جنت مجھے، نام اس یہاں میرا کرسی سناتے ہی رہے، یہ محبت ہے۔ آئے تو کر دیتا ہوں کہ معرفت کے عرفان کے مقام پر پہنچتے ہیں تو مومن کہاں جاتا ہے، یہ شعر کافی ہے، یہ نواب تو رحمت بہار صحیح ہے شعر، جب صورت کے کیا ہے، جب صورت آتا ہے، جب لیا نام علی مصطفیٰ فرماتے ہیں یہی دولت ہے، جو فرماتے ہیں جو تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے، جو تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے، اے خوشا قسمت نفس پیغمبر ملے، اے خوشا قسمت کو نفس پیغمبر ملے۔ اس کے بعد مولا کی پیٹ بتاتے ہیں تیغ تھی معصوم کی، تیغ تھی معصوم کی، معصومیت کا تھا لحاظ، رک گئی آ کر جو ہی جبریل کے شہر۔ اب اس کے بعد ایمان کی منزل بتاتے ہیں کہ خلد میں پھرتا ہوا کوثر پر جب پہنچا سہی، خلد میں پھرتا ہوا کوثر پر جب پہنچا سعید، 5 گل 12 مکان 14 اپنے ساتھ ملے۔
یہ نعمت سے یہ مقامات ہے. خبر کی تاریکیوں سے ان کا شہر خبر کی تاریکیوں سے غرض کیا ان کو صحیح خبر کی تاریکیوں سے غرض کیا ان کو صحیح دل میں جو داغے غمے سبتے پہ کرتے اب دنیا میں رہتے بھی اور نعمت کے لیے صبر ہے. کوئی دوسری بات بھی رہتی ہے اب نہیں ہے مگر اس بات میں اس کو بتاؤں امتحان بھی اسی ذریعے سے ہے کہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی حالت میں رکھ سکتا ہے. سب کو دولت ایمانی ملتی دولت اولادی ملتی جو خواہش کی پوری ہو جاتی سب کو ایک مرتبہ ملتا ہے مقام ملتا سب کو صحت ملتی سب تندرست طاقت رہتے حسن ملتا اختیار ملتا طاقت ملتی ایک ساتھ سب کو رکھ سکتا تھا خدا. کیا اثر کرنے سے خدا کے خزانے میں کمی ہو اور یہ کہا کہ دنیا آزمائش کا مقام ہے اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا. اگر ایسا کر دے تو آزمائش کیسے ہو امتحان سے گزرنا ہے. اسی لیے کہا کسی کو اولاد دی ہے تو کسی نعمت اولاد سے محروم رکھا کسی کو صحت دی تو کسی کو کسی کو رکھا کسی کو کوئی دولت دی تو محروم رکھا مختلف کیفیت کسی کو بے پناہ نعمت عطا کی تو کسی نعمت کو محروم رکھا. یہ تو ایمان اور ایمان کی تاریخ صبر یہ دیکھنا چاہتا پروردگار کہ جسے ہم نے نعمتیں دی ہیں وہ ہمارا شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. جسے ہم نے محروم رکھا مصیبت میں رکھا وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں ہے. یہ منزل ہے امتحان کی. بس یہی دیکھنا ہے موقع پر رضا الہی پر نگاہ رکھے ہمیشہ نعمتوں کا شکر ہو اور مصیبت میں صبر. اس کے بعد تخفیت کر رہی ہے ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بڑی تخفیت ہے. آپ انسان کے ہمارے لیے آپ کے لیے ہم کسی حیثیت کمزور رہے کوئی بات تو کمزور لیکن میرے بڑے لوگوں سے تعلقات صاحب سرور سے تعلقات صاحب جگہ سے صاحب دولت سے صاحب اقتدار سے بڑے مشکل لوگوں سے تو جتنے بڑے لوگوں سے تعلقات رہیں گے منسٹر سے پرائم منسٹر سے جس سے جتنے بڑے آدمی سے تعلقات رہیں گے اتنا ہم دل میں تقویت محسوس کریں گے کہ میں کسی حیثیت کمزور ہاتھ میں کیا ہوا فلاں سے میرے تعلقات فلاں سے میرے تعلقات بڑی تقویت رہتی ہے. بڑے پھرتے ہیں ارے میرے جیسا کوئی فلاں سے میرے تعلقات. اب بتائیے اللہ سے بڑھ کے کوئی ہے؟ ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اس سے بڑھ کے کون ہے؟ اس سے بڑھ کے قوت طاقت کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے سہارا کیا چاہیے؟ سلوات فرمائیں. اور سہارا ملتا ہے اللہ کی طرف سے علی کا اس لیے کہ اس میں نہیں ہے اللہ نے خود علی کو بنایا ہے مشکل کشا. نبی سے کہا پکارو یہ سہارا دیا نہ دے علی المظہر پکارو علی کو ہر من ملتا. مدد ہمارے ذریعہ علی ہے. علی کی مدد ہماری مدد ہے نا. قدرت اللہ کی قدرت کا نام علی ہے. اللہ کے علم کا نام علی ہے. اللہ کے جلوہ کا نام علی ہے. اللہ کے اختیار کا نام علی ہے. یہ ہے ہم ولی کہہ کے اللہ کا ولی ہے علی اس کو پکار ہر مندر کو خوشی اٹھائی ہر مقام پر خوشی اٹھائی. یہ مقام ہے دل کو سکون بھی ملتا ہے. اس لیے یاد آتا یہی تو کہا کیسے کیسے نبی صاحب ہمت بلند بھی ہو دل استوار میں
कर सकते हैं बचाओ भी दुश्मन के बाद भी। हिम्मत बुलंद भी हो, दिल सवार भी, कर सकते हैं बचाओ भी दुश्मन के बाद। मैदान जिंदगी में लो नादे अली से काम, नादे अली सिपर भी है जुल्फ़कार भी। ये हर मंजिल का साथ है। ये मुकामात है हमारे लिए, ये मुकामात है हमारे लिए कि हम किसी मौके पर मायूस नहीं हो। तो होना चाहिए तो मायूसी क्यों रहे, जब ऐसे सहारे हमारे पास छोटे छोटे हम क्या है, क्या तो है ये जो है, पर यही है कि दुआ का सहारा है, वसीला है, सर्वस है। तो दुनिया के लिए बुरा है, साथ आखिरत के साथ भी तो अल्लाह ने बनाते सहारा बने, बस आपकी जरूरत कम करो। कि दुनिया क्या है, देखिए आप यही तो है ना, दोस्ती मोहब्बत जुलूस हमदर्दी, तो सब तभी कर सकता है। सारे मोहब्बत के दायरे यही रह जाते। हाँ एक दुआ है पहुँच इंसान साथ पहुँचता है, वो दवादा पहुँचता है, इंसान के साथ नहीं जाता कोई नहीं जाता। ये मोहब्बत कर तो आखिरी मंजिल खबर है, खबर दवा की खबर चलती है दोबारा, दवा की खबर में सब चलती है दोबारा। जरा सी देर में क्या हो गया, सब लोग रुकमों से चले जाते हैं, कोई नहीं ठहरता। देखते हैं तेजी भी करते हैं, किबला तस्लीम पढ़ना जल्दी चलो, आखिरी मौके में कम से कम आखिरी गाँव तक चलना से होना चाहिए। पलट नहीं आते, अरे बस चलिए तरकीब के वक्त ये होता है 40 कदम जाने के बाद रिश्ते आते हैं, सवाल जवाब पलट जा सकते हैं। ये बताया ना, ये खबर के बाद इतना चाहने वाले अजीब प्रभाव है और उन्हें कुछ सुकून मिलता है। तो ऐसी अली कुर्बत जैसे आप आज हम मुलाकात कुर्बत के ज्यादा कुर्बत करते हैं, भरने के बाद एहसास अपने होता, एहसास बढ़ जाता है, शोर इदराक बढ़ जाता है। ये तो है ना, हम उतना नहीं देख सकते दूर तक वो देखते हैं। हम एक हद के अंदर की आवाज मुझे से आगे रफ्तार में होता है, अच्छी हमारी महबूब है, लेकिन वहाँ हर चीज रुकावट तक हो जाती है। देखते भी है, सुनते भी है, समझते भी है। इसी तरकीब बता पढ़ा कि इमाम तरकीब हुक्म देके बता दिया, हमारे चाहने वाले बढ़ते नहीं है। हमारे चाहने वालों की जिंदगी और बेहतर हो जाती है और ज्यादा हो जाती है, जिंदगी रुकावटें खत्म हो जाती है, आजाद लगता जिंदगी रुकावटें खत्म हो जाती। तरक्की तभी बता सुनो समझते भी है, सुनते भी ज्यादा वक्त तरीके तो आगे कुरान पढ़ना चाहिए, जो भी होगा क्या जो पहले पता हुआ। देखिए फितरत वही है ना, ये शोर में इस तरह समझे हमारी आपकी देखिए हमारा घर है, हमारा घर है, हम जिस स्तर पर उदार सोचते इस तरह का मुकाम हमारा है, वो बदल गया है घर में। हम जिस मुकाम को सोचते आराम करते हैं, जगह बदल जाए, सुबह कहते हैं नींद नहीं है, जो नहीं है का जगह बदल गई, जगह बदल गई नहीं है। अब यहाँ फजीलत का पूछा क्या है, मौलाए कायनात न वक्त की असीर है, न जगह की असीर है, न आदत की असीर है। जिस तरह सारस पर एहसास हुए क्या जिंदगी में आज तक नहीं हुआ। सलवा तुम्हारा खबर की पहली रात है, कैसे चेहरा था, इसलिए कहा कि सबका जन्म है, नमाज पढ़ना है, 12
جب تک کر سکتے ہیں. اور یہی ہے کہ اس کے بعد سب پر کے چلے جاتے ہیں کہ اس کے دیکھیے جو محبت دے جاتے ہیں وہ ہمارا ساتھی ہے. دنیا میں موڑ لے کہ مولا رکھتے ہیں معصوم کہیں تنہائی کی حالت ہے غربت میں سب چھوڑ کے چلے گئے لیکن میرا مولا سوال کر رہا ہے سب چلے جائیں لیکن مجھے جائیں گے لیکن محبت چلا تمہارا نام لے کے جیتا رہا ہے اب تجھے کیسے چھوڑ ایسا فرما کہ یہ نہیں کہ مولا ہی نہیں تو ایمان آتے ہیں اسے تو کرنا کیا تیرا ہے یہاں تک دلیل اللہ بار وقت کیا کرنا ہے کہ ہمارے لیے دلیل بنتی ہے کہ اس خدا کا شبد ہوتے ہیں کیا بڑی محرمت جو بھی ہماری زیارت کی لیے آتا ہے ہم خبر میں آتے ہیں یہ بڑا کوئی طرح دور پاتے ہیں خبری کربار سے بڑی رسید ہے کہ فرشتے آتے ہیں. بعض بات یہ بھی ہے کہ جب ترقی پڑھائی جاتی ہے تو فرشتے آپس سے بات کرتے ہیں کہ بھائی کیا پوچھا جائے کیوں ترقی پڑھائی جا رہی ہے اگر آ بھی جائے تو مولا کائنات کہتے ہیں دیکھو نرمی سے کام کچھ ہو کیا ہے نہیں تو تھوڑا پچھلا ہو گیا سرائی کا حل ہے موت کی وجہ سے گزر کیا ہے دیکھو نرمی سے کام اس کے بعد ہر سوال کا جواب مولا دے دے کتاب کیا ہے کیا ہے ترتیب کیا ہے نبی کیا ہے یہ تو کیا ہوتا ہے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا امام کون ہے مومن غلطی کہتا ہے بھائی کس کے متعلق پوچھے میرا مولا تمہیں اس طرح اب اس کا امام کون ہے کہاں سے پوچھتا ہوں اب اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں پوچھا گیا کہ تمہارا تیسرا امام کون ہے حسین غریب کربلا کا نام اپنے غربت کے ساتھ حسین کی غربت کے ساتھ بے اختیار یہ بڑا سہارا اس نے کیا ہے. یہ تو رہا تھا کسی غریب کو دیکھنا تو مجھے غربت ہو جاتا بڑا سہارا دیا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس میں جس طرح بات کرو کہ جو صبر کی منزلیں تھی صبر کو اگر بہتر کی شکل میں ہماری صورت سے دیکھنا ہے تفسیر حسین کی رہی کو دیکھیں کربلا والوں کو دیکھیں کہ صبر کیا ہے ہماری صورت میں بہتر کی شکل میں دیکھا گیا ہے کہ صبر کی تعریف جو حسین ایک بتائی ہے نا وہ نہیں بتا سکتا کیا کہا تو صبر ہو سب مصیبت صبر کرے گا کیا نہیں صبر کے معنی سے بتاتے ہیں صبح عاشور سے لاشوں کے لاشوں اب صبر کی تفسیر فرماتے ہیں انا للہ و انا یہ صبر کا مقام ہے. کائنات اڑ رہی ہے ایک سے عظیم غم ہے گھر خالی ہو رہا اس لہر کی پیار ہے دم بھی بڑھ رہا ہے دل کے غم بھی بڑھ رہے ہیں ایسے موقع پر پہنچ گئے ایسے مقامات پر کہا ہے ہر لاشے پہ آ کے یہی کہا اور محمد کے لاشے اٹھا کے یہی کہا حاصل کا پامار لاش کا دیکھا یہی کہا عباس کے سرحانے آئے یہی کہا ہاں حضرت عمر حسین ایک مخابر نازک تھا کہا لیکن چاہنے والوں کو یاد کیا کون سا مقام تھا جب علی اصغر کے لیے سوال آپ کر رہے تھے کہتے میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے کچھ کھا جو پانی پلا دو ایسے موقع پر تڑپ کے چاہنے والوں کو یاد کیا کسی لاشے پہ جاتے ہوئے یا کسی کے لاشے کو اٹھاتے وقت چاہنے والوں کو یاد نہیں کیا یہ عظیم غربت حسین ہے
سر میں کیا گزری ہے کاش تم ہوتے میری غربت کو دیکھتے اس طرح میں علی اکبر کے لیے سوال آپ کر رہا تھا پانی مانگ رہا ارے حسین جیسا سخی اور کریم دشمن سے پانی مانگے یہی تو روایت ہے نا کہ کوئی صاحب سے در پہ آتا سوال کرتا تو مولا پس در سے ادا کرتے صاحب کے سامنے نہیں جاتے لوگ پچھے مولا پہ سوال کرتا صاحب کے سامنے نہیں جاتے جملہ قیامت کا ہے فرماتے بھائی جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے چہرے پر شرمندگی کی آثار میں چہرہ نہیں دیکھ سکتا ایسا کریم حسین ارے اس پر یہ وقت آ جائے کہ وہ سوال کرے پانی کا کاش کے ہوتے میری غربت اس کا آخری منزل حسین کی غربت کا بڑی سوال ہے اس سے بڑھ کے کیا غربت ہے جوان بیٹے کا لاشا ہے تنہائی ہے غربت ہے بے کسی ہے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے ایسے موقع پر اپنے کے رسی منزل حسین کی علی اکبر کے سینے سے بچی کا بن گئے جا مگر اس مقام کا جملہ تھا کہ بابا درے خیبر کا اکھاڑنا آسان تھا بابا جوان کے سینے سے بچی کا بن گئے اس کے بعد غربت کا عالم تھا علی اکبر نے آنکھیں کھولی اس کے بعد ایک جملہ کا بابا میری وصیت یاد ہے نا دیکھو آپ میرا ناشتہ نہ دیکھنا میری ماں غریب ہوتے نہیں دیکھ سکتی ہاں جب تک کہ رب جان باقی تھی علی اکبر کے سینے سے سینہ لگائے ہوئے رخسا پر رخسا رکھے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھے ہوئے قیامت کی منزل حسین کے لیے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے آئے کبھی علی اکبر چہرے پر دیکھتے ایک مرتبہ قیامت گزری علی اکبر نے اعلان کی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کہہ کے علی اکبر کے لاشے کو زمین کربلا پر رکھ دیا ایک مرتبہ دیکھا پتر جسے مکہ کی طرف کا بچہ علی اکبر کا لاشا لے چلو عجیب غربت کا عالم تھا حسین کے لیے اداکاروں آپ دیکھتے ہیں نا کوئی جنازہ رکھا ہو بچے کی سبب سے قریب بھی آ جائے تو سمجھا کے جدا کیا جاتا ہے انتہائی غربت حسین ہے بچوں سے کہہ رہے کہ آؤ اپنے بھائی کا لاشا لے چلو وہاں غربت تھا وہاں دیا وہاں اللہ اللہ دنیا میں جو بابا کے لیے اس کی جس پر وظیفہ کی سنا وہ دن کو جواب دیا اور سے بالکل کرنا اور کوئی اللہ تعالی کی جیسا اللہ سے فاتحہ سے السلام بالکل سن وظیفہ کے کشور پر سید رجاء السلام علیکم یا ابا عبداللہ علیکم یا ابن رسول السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسیم السلام علیکم ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان ابو الحسن علي بن موسى رضا
روحي أرواح العالمين لك الفداء ورحمة الله وبركاته. صلى الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام إنس بالجان مظهر الإيمان. ألمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.